اے رب کائنات تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی تو کریم بھی، تو میرے خیالوں میں بسا مثال شمیم ہے، میرے حرف تیری امانتیں کر کے منسوخ تیری ذات سے، کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سفراز کروں، یہ تحیل کے ارانے بھی ہیں بخشش تیری، خاک سرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل دعائن دعائن وابعدد علت و شفائن۔ ناظرین ویلکم ٹو لیگل ٹاک پروگرام۔ ہمارا یہ پروگرام لائیو آ رہا ہے آج۔ پچھلے 2 ماہ سے پروگرام جو ہے وہ ریکارڈڈ آ رہا تھا، لیکن اب میں یو کے میں موجود ہوں اور آنے والے وقت میں یہ پروگرام لائیو آئے گا۔ اگر آپ کو کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے یورپ کے قانون کے حوالے سے، یو کے قانون کے حوالے سے، یا پھر جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ کا کوئی اگر مسئلہ ہے قانونی، تو آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں۔ اقرا اسٹوڈیو کا جو اسکرین ہے اس پہ جو ہے اسٹوڈیو کا نمبر دیا گیا ہے، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک تسلی بخش جواب دے سکوں۔ اگر آپ فیس بک پہ ہمیں لائیو جوائن کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ فیس بک پہ ہمیں سوال کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے ہماری ای میل پہ جو ہے وہ آپ سوال ڈال سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکیں۔ جب ہمارا پروگرام ایئر پہ نہیں ہوتا ہے تو آپ اسٹوڈیو کا نمبر لے لیں، اسٹوڈیو میں کال کر سکتے ہیں، اسٹوڈیو سے ہمارا جو ہے آفس کے نمبر آپ کو مل سکتے ہیں، میرا ذاتی موبائل جو ہے آپ کو مل سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے اس پروگرام کا کہ جو بھی چینجز آتی ہیں قانون کے حوالے سے وہ ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ ابھی یہاں پہ یو کے میں نئی حکومت آئی ہے، کیا نئی حکومت کے آنے کی وجہ سے جو پرانے امیگریشن رولز اور ریگولیشن تھے اس میں تبدیلی آئی ہے یا آنے والی ہے، اس کے حوالے سے بھی آج بات ہوگی۔ ورک پرمٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، کیونکہ ورک پرمٹ میں بہت سارے لوگ آئے اور ابھی بھی آنا چاہتے ہیں۔ ورک پرمٹ کے رولز کیا ہیں، اور وہ اسپاؤس ویزا جو ہے وہ ایکچولی اس میں تبدیلی آئی اس سال، اور بہت ساری جو ہے وہ تھریش ہولڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس میں اسٹک ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے شادی جنہوں نے کی ہے یا شادی کرنے والے ہیں وہ اپنے اسپاؤس کو یہاں لے کر آنے کے لیے لیگل جو ہے مشکلات ان کو سامنا آ رہی ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو اسسٹ کریں کہ یہ جو مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں ان کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ کے جو ہے مسئلے حل ہو سکیں۔ ناظرین سب سے پہلے تو میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں اسپاؤس ویزے سے۔ اسپاؤس ویزے کا جو تھریش ہولڈ تھا وہ اپریل دس ایئر جو ہے وہ انکریز کر دیا گیا۔ پہلے تو وہ 18,600 تھا، اب وہ جو 29,000 پہ کر دیا ہے، اور تقریباً کچھ ٹوورڈز دی اینڈ آف دی ایئر، اس سال کے آخر تک جو ہے وہ پالیسی یہی ہے کہ اس کو انکریز کیا جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ارلی 2025 میں مزید جو ہے اس کو انکریز کیا جائے گا۔ اب جو نئی حکومت ہے ان کا سو فار تو کوئی ایسا کلیئر کٹ جو ہے انہوں نے پالیسی واضح نہیں کی ہے، کیونکہ نئی حکومت ہے، ان کو بہت سارے اور بھی مسئلے مسائل ہیں۔ ابھی انہوں نے امیگریشن کے اس جو اسپاؤس ویزے کا جو قانون ہے اس کو ریویو نہیں کیا۔ چانسز یہی ہوتی ہیں کہ جب بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے، اسپیشلی لیبر گورنمنٹ جو ہے، یہ امیگریشن کے ان کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ اتنے سخت نہیں ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اب جو نئی حکومت آئی ہے وہ اس کو ریویو کرے اور تھریش ہولڈ جو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب اسپیکولیشن ہے ایٹ دس اسٹیج۔ لیکن کلیئرلی ابھی کچھ بھی اناؤنس نہیں ہوا، کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی پاکستان سے آ رہا ہوں، وہاں بھی ہمارا دفتر ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اسی کے بارے میں ہم سے جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہم سے کہ کیا یہ قانون نئی حکومت جو آئی ہے یہ چینج کرنے والی ہے یا نہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی جو ہے نا خبریں جو ہے وہ پہلے سے ہی پھیلا دیتے ہیں، کوئی ٹائم لیمٹس دے دیتے ہیں۔ جیسے ابھی جو ہے کلائنٹ نے مجھے کہا کہ اگست میں جو ہے نئی حکومت جو ہے ان رول اور ریگولیشن کو جو ہے وہ تبدیل کرنے والی ہے۔ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی ابھی تک کوئی رپورٹ آئی ہے، لیکن یہ کنسلٹنٹ جو ہیں یہ اپنی طرف سے ہی کیا سرائیاں کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو غلط بیانیاں کرتے رہتے ہیں، ان کو غلط انفارمیشن دیتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جو کریکٹ انفارمیشن ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ پاکستان میں بھی میں لیگل ٹاک پروگرام ریڈیو سے جلم سے کرتا ہوں، اسی جو ہے حوالے سے کرتا ہوں کہ جو بھی یہ غلط خبریں جو مارکیٹ میں پھیل رہی ہوتی ہیں اور غلط طریقہ کار جو اپنائے جاتے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک جانے میں، اور اس میں جانی خطرہ
بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ ایکچولی چلے آتے ہیں پہنچ جاتے ہیں وہ یہاں آ کر یا یورپین کنٹریوں میں آ کر بڑی بری طرح جو ہے وہ ایکچولی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ کام نہیں ملے گا. اگر کام مل جاتا ہے تو رہنے کا خرچہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ٹو اینڈز جو ہے ان کو میٹ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ بیچارے اپنے وہاں سے ملک سب کچھ چھوڑ کر وہ آ جاتے ہیں. اور انفیکٹ سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی ان کے پاس وہاں پہ دولت تھی، وہ جو بھی گھر تھا یا زمین تھی، کاروبار تھا، سب کو بیچ کر وہ جو ہے وہ باہر چلے گئے. اور وہاں جب پہنچتے ہیں جس کنٹری میں وہ جانا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر ان کو بہت ساری مشکلات جو ہے وہ سامنا کرنی پڑتی ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو پہلے سے ہی جو ہے آگاہ کر دیا جائے کہ دیکھیں یہ طریقہ کار جو ہے اس میں آپ کو کیا کیا مشکلیں آ سکتی ہیں، اور اگر آپ اپنے ان مشکلوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے باہر جانے کا، اور سب سے اچھا طریقہ کار کیا ہے. تو یہ ورک پرمٹ والوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اسپاؤس ویزا تو جیسے میں نے کہا کہ فی الحال جو ہے وہ کوئی ایسی چینجز نہیں آئی ہیں. انکریز اپریل میں جو ہوا تھا وہی ایکچولی رول اپلائی کر رہا ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ اسٹل انتظار کر رہے ہیں کہ نئی حکومت کوئی اناؤنسمنٹ کرے گی تو کچھ دیر تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس حوالے سے، یا اگر نہیں ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نئی حکومت اس رول اور ریگولیشن کو نہ بدلے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے جو بھی آپ کے اسپاؤس ہیں اگر وہ ایک کام کر رہے ہیں اور اس کام میں ان کی جو ارننگ ہے 29,000 جو ہے تھریش ہولڈ اس کو میٹ نہیں کرتی ہیں، تو طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کہیں سے کر لیں، جو دونوں جاب جو ہے ملا کر ان کا جو ہے پھر ارننگ 29,000 تک ہو جائیں تو پھر یہ مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے. اور آگے جا کر انفیکٹ اگر یہ رول نہیں بدلا تو یہ اور مزید جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ جو تھریش ہولڈ آگے سے 34,000 کا انہوں نے سوچ رکھا ہے انفیکٹ وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گی، اور بہت ہی کم لوگ جو ہیں اسے میٹ کر سکیں. انفیکٹ یہاں پہ جو پروفیشنلز ہیں جو نئی جاب جنہیں ملتی ہے وہ بھی یہ تھریش ہولڈ ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ یہ اس تھریش ہولڈ کو کمپلائی کر سکیں. ہائیلی اسکلڈ کوئی لوگ ہوں تو ان کی سٹارٹنگ سیلری اس قسم کی ہو کہ وہ ایکچولی 30,000 کے قریب ان کی سیلری ہو، تو وہ اپنا یہ تھریش ہولڈ جو ہے امیگریشن کا جو سیٹ کیا گیا اس کو کمپلائی کر سکے. ورنہ بڑا مشکل ہے کہ عام آدمی کیونکہ یہاں پہ جو ایوریج سیلری ہے اگر اس کو بھی آپ دیکھا جائے سالانہ جو بنتی ہے تو وہ بھی ایکچولی اس سے کم بنتی ہے. تو یہ تھریش ہولڈ میٹ کرنا از ان فیکٹ ویری ڈیفیکلٹ. تو ہوپ کرتے ہیں کہ یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کو وہ دیکھیں گے اور اس تھریش ہولڈ کو کم کریں گے. ورک پرمٹ کی بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ورک پرمٹ کے حوالے سے، ورک پرمٹ ابھی بھی مل رہے ہیں. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں ہم سے کہ کیا ورک پرمٹ ختم ہو چکے ہیں، کیئر جو ورکر تھے ان کے کیا ویزے جو ورک پرمٹ ختم ہو چکے ہیں. یہاں پہ ایکچولی کچھ بھی ختم نہیں ہوا، صرف یہ ہے کہ جو کیئر ورکر تھے ان کے جو رول مارچ میں یہ تبدیلی لے کر آئے تھے کہ وہ اپنے فیملی کو یہاں پہ لے کر نہیں آ سکتے. باقی جتنے بھی ورک پرمٹ کے لوگ ہیں وہ ایکچولی اپنی فیملی جو ہیں ان کو لے کر آ سکتے ہیں. صرف اور صرف جو کیئر ورکر تھے وہ اپنی فیملی کو لے کر نہیں آ سکتے. تھریش ہولڈ جو تھا 26,000 کا جو ارننگ تھا سالانہ اس کو بھی انہوں نے 38,000 کر دیا. تو اس کی وجہ سے بہت سارے امپلائیز جو ہیں وہ پھر باہر سے لے کر آنے کے لیے ان کو ٹیکس زیادہ دینا پڑتا ہے اور سیلری زیادہ دینی پڑتی ہے. تو وہ جو رفتار جو پہلے والی تھی ایک سال پہلے وہ کم ہو چکی ہے اس وجہ سے. اب ورنہ یہ نہیں ہے کہ ورک پرمٹ ختم ہو چکے ہیں. کیئر ورکر کی جو شارٹیج تھی وہ ایکچولی اپنی جگہ وہاں کی وہیں ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی لوگ ادھر آئے وہ ایکچولی کیئر فیلڈ میں گئے ہی نہیں ہیں. وہ لوگ کیئر ورکر کے ویزے تو وہ لے کر آ گئے، ان کے پاس جنون ایکچولی جابز نہیں تھی. زیادہ تر جو سپانسر تھے جنہوں نے یہ لائسنس لیے ہوئے تھے وہ انہوں نے آن پیپر آلموسٹ یہ جو ہے نا یہ ایک کمپنیز بنائی ہوئی تھیں اور ان کے پاس جو ہے جاب تو تھی نہیں. تو جب لوگ ادھر آئے تو انفارچونیٹلی وہ ان کو جاب نہ ملی، اور جب آپ کو نہیں ملتی، یہ جو لوگ آنے والے ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے میں یہ دوبارہ ریپیٹ کرتا جاؤں کہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو جو منتھلی جو ہے ٹیکس یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو دینا پڑتا ہے. اگر آپ کو جاب نہیں ہوگی تو پھر آپ ٹیکس نہیں پے کر سکیں. اگر ٹیکس 2 یا 3 ماہ تک ٹیکس نہیں پے کریں گے تو
پھر جو ہے وہ انفیکٹ آپ کا ورک پرمٹ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا. ہوم آفس جو ہے وہ ریگولر چیکنگ کرتی ہے, تو پھر وہ جو آپ کا ورک پرمٹ ہے وہ انفیکٹ کینسل ہو جائے گا. آپ پھر غیر قانونی ہو جائیں گے, اور یہاں غیر قانونی رہنے کے لیے بڑا مشکلات ہیں. جو لوگ اسپیشلی فیملی کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے یہاں پہ آلریڈی فیملی ممبرز نہیں ہیں, ان کے لیے یہاں پہ رہنا جو ہے بہت ہی دشوار ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پہ یہ اور بھی قانون جو ہے وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غیر قانونی کو کام پہ اگر امپلائر لگائے گا تو اس کو بہت ہیوی فائن جو ہے وہ دینا پڑے گا. اس وجہ سے بہت سارے امپلائرز جو ہیں وہ ڈرتے ہیں غیر قانونی آدمی کو کام دینے کے لیے. اور ایون اکوموڈیشن میں بھی اگر آپ کسی کو رہنے کی جگہ دیں گے جن کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں ہے, تو اس جو مکان مالک ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ فائن, بہت بڑا فائن ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے لوگ ڈر گئے ہیں, اور نہ ہی رہنے کے لیے آپ کو جو مسئلہ بنے گا, اوبویسلی کام کا بھی آپ کو مسئلہ بنے گا. تو یہاں پہ آلریڈی بہت سارے ایسے لوگ جو آئے تھے, انفیکٹ اس لاسٹ ایئر میں اتنا زیادہ لوگ پہلے کبھی نہیں آیا ورک پرمٹ میں جتنا یہ لاسٹ ایئر لوگ آئے ہیں. تو وہ سارے کے سارے لوگ یہاں پہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ میجورٹی آف دوز پیپل جو ورک پرمٹ لے کر آئے تھے ان کے ورک پرمٹ 2 یا 3 ماہ کے بعد وہ ختم ہو گئے. چند کوئی لکی لوگ تھے جن کے اپنے فیملی والوں نے, ان کی اپنی بزنس سے تھی تو انہوں نے ورک پرمٹ لیے, وہ لوگ تو بیسیکلی سروائیو کر جائیں گے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس نہیں دے سکے اور ان کے جو ہیں ورک پرمٹ ختم ہو چکے. انفیکٹ جو کمپنیاں تھیں وہ بھی غائب ہو گئی ہیں, جنہوں نے ان سے پیسے لیے تھے وہ بھی نہیں, ان کو میرے وہ بھی بند ہو چکی ہیں, کیونکہ وہ تو تھی پیپر پہ, اور جب پیپر پہ تھی تو انہوں نے تو پیسے جو کمانے تھے انہوں نے کما لیے ہیں. اب اوبویسلی وہ سب لوگ غائب ہو گئے ہیں, اور اس کا کوئی ایسا لیگل طریقہ کار بھی نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو فائنڈ کریں اور ان کو سو کریں, ان کے پیچھے جائیں اور ان سے جو ہے آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ واپس لے سکیں, یا جو غلط بیانی ان نے آپ کے ساتھ کیا. اوبویسلی لیگلی ایک کانٹریکٹ تھا آپ کا ان کے ساتھ, تو وہ کانٹریکٹ انہوں نے بریچ کیا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ پاسبل ہے کہ اگر آپ کوئی چند لوگ جو ہیں ورک پرمٹ والے جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ مل کر کوئی گروپ ایکشن لے کر آنا چاہیں تو پاسبل ہے کہ جو ہے اس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے تھے ان کو انفیکٹ یہ بھی بتایا گیا کہ جب آپ وہاں جائیں گے کام نہیں ملے گا آپ کو, تو لوگوں نے کہا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ہمارا جو ہے بے شک ورک پرمٹ جو ہے لگا دیں بغیر کام سے, ہمارے وہاں پہ رشتہ دار ہیں, فیملیز ہیں, وہ ہمیں کام کوئی اور جگہ سے پہ لگا دیں گے اور رہنے کا بھی بندوبست کر دیں گے. یہ بھی ایک جو ہے اوبویسلی مسئلہ ہے, کیونکہ آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں, جہاں کا ورک پرمٹ آپ کے پاس تھا, اگر وہاں پہ آپ کام نہیں کرتے اور کہیں اور کام کر رہے ہیں, ابھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جو چھاپے مار رہے ہیں, اور جب وہاں پہ یہاں آپ پکڑے جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ کا ورک پرمٹ تو کسی اور جگہ کا تھا, یہاں کا تو ہے نہیں ہے, تو پھر وہ ایکچولی آپ کا جو ایون تو آپ ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں ریگولر, کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں, اور ٹیکس بھی جو کمپنی تھی وہ بھی لائیو چل رہی ہے, جس نے ورک پرمٹ دیا تھا ان کو آپ ٹیکس دیتے ہیں, وہ آپ کے بہاف پہ ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں. لیکن جب اس طرح سے جب چھاپا پڑے گا تو آپ پکڑائے جائیں گے, جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہاں کی آپ کو اجازت نہیں ہے کام کرنے کی, تو پھر بھی آپ کا جو ہے وہ ورک پرمٹ جو ہے وہ کینسل ہوگا, اور بہت سارے لوگوں کا ایسے ورک پرمٹ کینسل ہو چکے ہیں. تو یہ بھی آپ کا جو آپشن آپ کے پاس تھا یہ بھی بڑا خطرناک ہے, اور اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ بہت سارا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو کچھ لوگوں کے اوبویسلی جو انہیں پتہ ہی نہ تھا, علم ہی نہیں تھا, انہوں نے پیسے دیے کہ ہمیں وہاں کام ملے گا, کام 2-3 ماہ کے بعد جو ہے پہلے تو کہیں آئے, ان کو جب وہ کمپنیوں میں گئے جن کمپنیوں کے ورک ویزے تھے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ آپ کو ورک پرمٹ دیا گیا. کیونکہ آفٹن یہ ہوا ہے کہ جو کمپنیوں کے اندر مینیجر تھے انہوں نے یعنی کہ کمپنی کے جو باہر سے ہی آؤٹ سائڈ کمپنی سے کانٹریکٹ لوگوں سے کر کے اور کمپنی کے کوز لیٹر جاری کر دیے اور لوگوں کو بلا لیا. جب لوگ یہاں پہ آئے تو جب کمپنی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کمپنی کہتی ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں کہ آپ کا ورک پرمٹ جاری ہوتا. کچھ کمپنی کو آفیشلی علم بھی تھا, انہوں نے جان بوجھ کے ایسے کیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے اپنے ریکارڈ میں بالکل ہی کوئی جو ہے وہ نوٹ ہی نہیں لیا ہوا کہ ہم نے کسی کو ورک پرمٹ دیا, تو ان پہ کوئی ایکشن بھی نہیں آ سکتا. وہ سارے کا سارا بلیم جو ہے وہ کسی ایک مینیجر پہ ڈال کر
تو وہ انفیکٹ اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں یہ الزام سے. تو یہ اب بڑا صورتحال کمپلیکیٹڈ ہے. ورک پرمٹ اسٹل مل رہے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی یہی سجیسٹ کرتا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ورک پرمٹ آتا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ یہاں پہ گوگل پہ آپ جائیں تو آپ کو, اگر آپ ملک سے باہر میں پھر بھی اس کمپنی کا جو ہے کمپنی ہاؤس ہوتے ہیں, یہاں پہ کمپنی ہاؤس کے ریکارڈ میں جائیں گے تو آپ کو اس کمپنی کے بارے میں پورے کا پورا جو ہے وہ انفیکٹ بایو ڈیٹا مل جاتا ہے. کب سے کمپنی بنی تھی, اس کے کتنے ڈائریکٹر ہیں, ان کی ٹرن اوور کیا ہے, انہوں نے جو ٹیکس جمع کرایا ہوا ہے کب سے جمع کرایا, کب نیکسٹ ٹیکس ڈیو ہے. تو یہ ساری انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے. وہاں سے آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کمپنی جینون ہے یا نہیں ہے, اور یہ آگے جانے والی ہے یا نہیں جانے والی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آسانی سے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اب جو نئے رولز آئے ہیں 4 اپریل کے بعد, تو اس میں سے جو بیبی سٹیز ہیں, او پیز ہیں, یہ جو لوگ تھے نینیز وغیرہ, یہ اب اسکل ورکر میں آ گئے. یہ پہلے اسکل ورکر میں نہیں تھے. یہ اسکل ورکر میں آنے کی وجہ سے یہ ان کو بھی اب ورک پرمٹ جاری ہو سکتا ہے. اگر کسی نے اسپانسرشپ لائسنس لے لیتا ہے ہوم آفس سے, تو اس میں جو ہے تھریش ہولڈ جو ہے وہ کام کی بھی وہ کم ہے, جو آپ نے ارننگ جو امپلائر نے دینی ہے وہ بھی کم ہے. انفیکٹ یہ 16,000 تک ایئر جو ہے منیمم جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں بھی بڑی شارٹیج ہے اس ملک میں, کیونکہ زیادہ تر ینگسٹر جو ہیں شادی شدہ جو ہوتے ہیں وہ یہ دونوں کام کرتے ہیں, اور ان کی جو بچے ہوتے ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے جو ہے انہیں کوئی چاہیے. تو اس لیے یہ نینیز, او پیز وغیرہ جو ہیں ان کا بیبی سٹنگ کا بہت سارا جو ہے وہ کام یہاں پہ موجود ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی, ابھی تک یہ زیادہ تر لوگوں کو میں نے 2 پروگرام جانے سے پہلے جو ہے وہ کیے تھے اس کے حوالے سے کہ یہ نئے رولز ہیں, اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو کنسلٹنٹ جو ہے ان کو بھی علم نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا تو ان کو اس بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو وہ بھی انفیکٹ اسپانسرشپ جن لوگوں نے لیے ہیں وہ پھر باہر سے لوگ لے کر آئیں گے, اور اس میں بھی پھر ابیوز کا جو ہے چانسز ہوں گے کہ کام تو یہاں پہ کریں گے نہیں اور صحیح جابیں بھی نہیں ہوگی, تو وہ ایکچولی ورک پرمٹ لے لیں گے اور پھر اس کو ابیوز کریں گے. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ جب کوز لیٹر اگر کوئی آپ کو آفر کرتا ہے اس ایریے میں, تو آپ پہلے سے جو ہے اس بات کو چیک کر لیں کہ کیا ان کا کسی جو شادی شدہ جوڑے کے ساتھ کانٹریکٹ ہے یا نہیں ہے. اگر کانٹریکٹ ہے اور ان کو کوئی لوگ چاہیے اسے بیبی سٹنگ, تو پھر آپ جو ہے آئیں, ادروائز اس کو جو ہے کیئرفلی دیکھ لیں, کیونکہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو پہلے سے مسئلہ بنا ہوا ہے, اور آپ بھی آئیں گے تو آپ کو بھی مسئلہ بن سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے, اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اب جو یہ تو ورک پرمٹ کے حوالے سے جو ہے میں نے ڈیٹیل بات کی ہے. اگر آپ کو اب یہاں آ چکے ہیں اور آپ کو یہ مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں کہ آپ کا ورک پرمٹ جو ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسٹل یہ جو ہے وہ جو اس کا ویزا ہے اسٹل ویلڈ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جو کمپنی تھی آپ کو مل نہیں رہی ہے, کچھ عرصے کمپنی چلی, اب وہ کمپنی غائب ہو چکی ہے. تو اس کے حوالے سے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اقرا اسٹوڈیو سے ہمارا نمبر لے لیں کہ آگے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کے پاس کیا آپشن اویلیبل ہے. کیونکہ ابھی تک بہت سارے لوگوں کے جو ویزے ہیں وہ اسٹل ویلڈ ہیں, لیکن ان کی جو کمپنیز ہیں وہ اڑ چکی ہیں, اور آگے جا کر جب کنٹینیوسلی ٹیکس نہیں جائے گا تو آپ کے ویزے جو کینسل ہو جائیں گے. تو آپ کے پاس کیا آپشن اویلیبل ہیں, آپ کسی اور کیٹیگری میں جا سکتے ہیں یا پھر آپ یورپ میں کہیں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے. ناظرین ایک کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے بات جاری اور ساری رکھیں گے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. My name is Ahmed. I'm calling from East London. جی عامر. I have a question regarding my wife's visa. We got married 2 years ago. Right. And she came to the UK. Right. And now her visa is expiring. The question I have is, would I meet the old income threshold or would I have to meet the new income threshold? Hey, Amar, you still, the rule is still the same for you. Those people who came on the old threshold, 18,600, their threshold will remain the same until they get indefinite leave. So, جو بھی آپ جو ہے اپنی ایکسٹینشن کریں گے آگے جا کر, وہ وہی 18,600 ہی آپ کو چاہیے. So you only need 18,600. The new rules do not apply to you. So you're fine.
So you don't have to worry about the 29,000. It only applies to, it doesn't apply retrospectively, جو ہے نا, it only applies to basically the people who came after April when the rules change. Those who came prior to that, they still have to meet the 18,600. So you don't need to worry. Thank you for your call. ناظرین یہ جاننا چاہتے تھے عامر صاحب ایسٹ لندن سے کہ ان کی وائف جو ہے وہ آئی تھی 18,600 تنخواہ کا جب وہ یہ رول تھا تھریش ہولڈ کا, تو اب ان کی ایکسٹینشن جو ہے, اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن پہ ان کو 29,000 جو نیا رول ہے وہ میٹ کرنا پڑے گا یا پہلے والا جو 18,600 ہے. یہ آپ کو میں واضح کرتا جاؤں کہ یہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, ہمیں دفتر میں بھی فون پہ بھی پوچھتے ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ جو لوگ اپریل سے پہلے آئے تھے, رول چینج ہونے سے پہلے جو لوگ آئے تھے, یا انفیکٹ اپلیکیشن ان کا پہلے سے گیا تھا, بے شک ان کا فیصلہ اپریل کے بعد آیا, مئی میں آیا, جون میں آیا, تو ان کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ 18,600 ہی تھا, اسی کے انڈر انہوں نے اپلیکیشن دیا تھا. وہ جب تک ان کی ایکسٹینشن ہوتی رہیں گی, ان کی انڈیفینٹ لیو نہیں ہوتی, تو وہ 18,600 تک ہی ان کا وہ تھریش ہولڈ انہیں شو کرنا پڑے گا. انہیں 29,000 والا تھریش ہولڈ نہیں اپلائی کرے گا. جو لوگ اپریل کا جو رول جب جیسے چینج ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اپلیکیشن کیا, اور پھر ان کو 29,000 ہی شو کرنا پڑتا تھا ان کے فرسٹ اپلیکیشن میں بھی, تو آگے جا کر وہ پھر 29,000 ہی کنٹینیوسلی شو کریں گے. تو یہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہے, پہلے والے جو لوگ ہیں ان کو وہی پرانا تھریش ہولڈ اپلائی کرے گا. تھینک یو. اگر آپ کا ایسے کوئی ایشو ہے یا آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کا پروگرام ایکچولی لائیو ہے. پچھلے 2 ماہ سے یہ ریکارڈڈ پروگرام آج جا رہا تھا. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ہماری اسکرین پہ انفیکٹ وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ لائیو پروگرام ہے. جب ریکارڈڈ ہوتا ہے تو اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈڈ پروگرام ہے. جب بھی ایکچولی ایسی سچویشن ہو کہ ریکارڈڈ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اسٹوڈیو سے میں پھر بھی کال کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر لے سکتے ہیں, مجھ تک آپ جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں وایا ای میل یا پھر واٹس ایپ پہ یا فون پہ یا لائن نمبر پہ آپ ہمیں کال کر کے اسٹل آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. صرف لائیو نہیں ملے گی آپ کو انفارمیشن, لیکن اسٹل جو ہے آپ جو ہے وہ اسٹوڈیو سے کال کریں اور ہمارا نمبر لے لیں, ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کو دے سکتے ہیں. ناظرین بریک آنے والی ہے, اس کے بعد میں جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کروں گا, کیونکہ تھوڑا سا جو اسٹوڈنٹ کی جو رولز اور ریگولیشن تھے ان کو وہ بھی چینج ہوئے, تھوڑے اسٹرکٹ بھی ہوئے ہیں, لیکن اسٹل اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں. ایسے کوئی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ نہیں آ سکتے, وہ آ سکتے ہیں. اس کا پروسیجر کیا ہے, کون سی یونیورسٹیز ہیں جو ایکچولی اسٹیٹ اسٹوڈنٹ ویزا دے رہے ہیں, کیا ابھی جو سپٹمبر کا جو سیشن ہے اس میں کیا ابھی مل سکتا ہے, تو وہ نہیں ہے. ناظرین یہ میں بریک کے بعد آپ سے بات کروں گا, ملتے ہیں آپ کو بریک کے بعد.